اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ بے شک منافقین اللہ سے چال بازی کرتے ہیں اور اللہ خود ان کو چال بازی کی سزا چکھائیں گے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کو وہ بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔ دونوں کے درمیان بے یقینی میں مبتلا ہے، نہ ادھر نہ ادھر، اور جسے اللہ ہی ہدایت سے محروم رکھے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنا لو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے ہی خلاف اللہ کی کھلی ہوئی حجت قائم کر لو؟ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لے، اپنے عمل کو درست کر لے، اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھام لے اور اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر لے، تو وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو خدا کو تمہیں عذاب دینے سے کیا کام ہے، اور اللہ قدرداں اور خوب جاننے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو چال بازی کی سزا ضرور چکھائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ان منافقین کا حال یہ ہے کہ نماز جو ایک خالص عبادت ہے، جس میں نہ جانی نقصان ہے اور نہ مالی نقصان ہے، یہ منافقین نماز سے بھی جان چراتے ہیں، مجبوری میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور دھوکے میں ڈالنے کے لیے پڑھ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے کفر کی خبر نہ ہو اور لوگ انہیں مسلمان سمجھے۔ آخر یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ان منافقین کا حال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ شک اور تردد میں پڑے رہتے ہیں، نہ انہیں اسلام پر اطمینان ہے اور نہ کفر پر اطمینان ہے۔ یہ کبھی ایک طرف جھکتے ہیں اور کبھی دوسری طرف جھکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے بھٹکانا چاہے اور گمراہ کرنا چاہے، آخر اسے نجات کا راستہ کیسے مل سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ انسانی ہمدردی، حسن سلوک اور غمخواری یہ جائز ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن غیر مسلموں سے ایسی دوستی کی جس کی وجہ سے ان کے افکار و نظریات اور اخلاق و اطوار اثر انداز ہونے لگے، یہ جائز نہیں ہے، اور موالات سے ایسی ہی دوستی مراد ہے۔ لہٰذا غیر مسلموں سے ایسی گہری دوستی رکھنا اور اپنی زندگی میں اس کا اثر قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی ہے، جو قیامت میں اس کے خلاف حجت قرار پائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ کے 7 درجات ہوں گے، اور سب سے نچلا درجہ حاویہ نامی ہوگا، جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا، اسی میں یہ منافقین رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ منافقین اپنے نفاق سے توبہ کر لے، اپنے اعمال کو درست کر لے اور اللہ کے پسندیدہ اعمال کرنے لگے، اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم ہو جائے،
احکام الہی کے پوری طرح اطاعت کرنے لگے تو ان کا حشر بھی مؤمنوں کے ساتھ ہوگا، اور ایمان والوں کو بڑا اجر ملنے والا ہے تو مؤمنوں کے ساتھ ان کو بھی بڑا اجر ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ نفاق سے سچی توبہ کر لے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔